ہلاکو خان کا بغداد پر حملہ تفصیلی موضوع تاریخ اسلام میں سب سے دل خراش واقعات میں سے ایک واقعہ ہلاکو خان کے بغداد پر حملہ 1258 کا ہے۔ یہ حملہ ایسے سائنہ تھا جس نے صدیوں پر محیط اسلامی تہذیب، علم و دانش اور خلافت عباسیہ کی بنیادی ہلا کر رکھا دیا۔ بغداد جو اس دور میں علم و حکمت کا مرکز، اسلامی دنیا کا دل اور خلافت کی شان و شوکت کی علامت سمجھا جاتا تھا، جن دنوں میں تباہ و برباد کا دور آ گیا۔ 1250 کے بغداد پر خلافت کمزور پڑ چکی تھی۔ خلیفہ المستنصر باللہ تو عقل مند اور محفوظ حکمران تھے، مگر ان کے بعد آنے والے خلیفہ المستعصم باللہ فیصلہ سازی میں کمزور اور مؤثر مشیر کے بغیر تھے۔ دربار سازشوں کا شکار تھا اور منگول خطرہ کے سنجیدہ لینے کے بجائے اندرونی جھگڑا جاری تھے۔ ہلاکو خان نے ایران کے بعد اپنی پوری طاقت بغداد کی طرف موڑے۔ اس نے خلیفہ کو پیغام بھیجا، مغلوں کی اطاعت قبول کر لو ورنہ بغداد تباہ کر دیا جائے گا۔ لیکن خلیفہ کے دربار نے اس بغداد کا ہلکا لیا اور جن کی تیاری بھی مناسب انداز میں نہ رہی۔ جنوری 1258 میں ہلاکو خان نے بغداد کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ منگولوں نے شہر کے ارد گرد خندقیں کھودے، پل بنائے، دیواریں توڑنے والے مشینیں لگائے اور دریائے دجلہ کے اپنے فائدہ کے لیے استعمال کیا۔ شہر کے دروازے چند ہی دنوں میں ٹوٹ گیا۔ دجلہ کے کنارے حفاظتی قلعے منہدم کر دیا گیا۔ بغداد کے فوجیں منگولوں کے سامنے ٹھہرا نہ لے۔ 5 فروری 1258 کو بغداد مکمل طور پر منگولوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد ہزاروں نہیں لاکھوں شہریوں قتل کر دیا گیا۔ گلیاں، بازار، گھر، سب لاشیں بھی گر گئی۔ بغداد کے عظیم دارالحکومت لائبریریاں اور مدرسے جلا دیا۔ ہزاروں نایاب کتابیں دریائے دجلہ میں پھینکی گئی۔ تک روایت ہے دریا کی پانی کتابوں کا سیاہ سے سیاہ ہو گیا تھا۔ خلافت کا خاتمہ خلیفۃ المستعصم کو گرفتار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ یوں 3 صدیوں تک قائم رہنے والے خلافت عباسیہ کے خاتمہ ہو گیا۔ ہلاکو خان کے حملے کے نتیجہ اسلامی دنیا میں فکری و تہذیب دھچکا۔ بغداد کی تباہی نے علم و ادب، فلسفہ، سائنس اور تاریخ کے ذخائر ہمیشہ کے لیے ضائع کر دیا۔ اسلامی دنیا کئی چھوٹے ریاستوں میں بٹ کر اور ایک مضبوط مرکز ختم کر دیا۔ یہ حملہ آج بھی تاریخ میں ظلم و علم اور دشمنی کا سب سے بڑا مثال سمجھا جاتا۔ ہلاکو خان کا بغداد پر حملہ محض ایک شہر کا تباہی نہیں بلکہ یہ اسلامی تہذیب کی تاریخ کا ٹرننگ یونٹ تھا۔ اس نے اس امت مسلمہ کا یہ سبق دیا گیا، جب قومیں اندر سے کمزور ہو جائے، اتحاد کھو دے اور علم و دانش کی قدر نہ کرے تو دشمن انہیں آسانی سے مٹا کر سکے۔ کیا اگر آپ چاہیے مزید موضوع آپ بتا دینا سکوں گا؟